خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا احمد بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار سے گزرے تو ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک شخص کسی عالم کو بےہودہ باتیں کہہ رہا تھا، فحش گفتگو کر رہا تھا، بے حیائی کی باتیں کر رہا تھا، نہ کہنے والی باتیں کہہ رہا تھا۔ امام شافعی علیہ رحمہ ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہم پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور وہ شخص اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں ارشاد فرمایا، فحش کلامی سننے سے اپنے کانوں کو پاک رکھو، جیسے تم اپنی زبانوں کو برے کلام سے پاک رکھتے ہو، کیونکہ جان بوجھ کر سننے والا کہنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اور بے وقوف آدمی ہی اپنے برتن، یہاں برتن سے مراد دماغ ہے، بے وقوف آدمی ہی اپنے برتن میں سب سے بری بات تمہارے برتنوں میں ڈالے گی، اور وہ اس کی ہرس و لالچ پیدا کرے گا نا۔ اگر بے وقوف کی بات اسی کی طرف لوٹا دی جائے تو لوٹانے والا نیک بخت ہوتا ہے، جس طرح کہ اس کا قائل بدبخت ہوتا ہے۔ اب بات بڑی تھوڑی سمجھنے کی ہے، اور آج کا موضوع بڑا ہی سینسیٹیو ہے، اور بڑی توجہ کے ساتھ حاضرین اور ناظرین نے آج کے موضوع کو سننا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک بڑے ہی کینسر آف سوسائٹی کہہ لیں یار اس کو، آپ ایک بڑا ناسور قسم کا موضوع ہے یہ، اور یہ موضوع بنا بھی ہے تو کہیں 2-3 جگہوں سے اس طرح کی باتیں کانوں میں آئی ہیں کہ یہ موضوع لینا ایسا لگا کہ اب زیادہ ضروری ہے، اور اس طرح کی میرے پاس ڈسکشنز ہیں، فیڈ بیک ہے، اور بھی انشاءاللہ شاید وقت ملے گا تو میں عرض کروں گا۔ اب یہاں بات یہ جو بیان کی گئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک شخص جب فحش کہتے بے حیائی، گندی بری باتیں کرنا، ٹھیک ہے، بعض اوقات اس میں زو معنی بات آ جاتی ہے، بات صاف صاف کہنے جا رہا ہوتا ہے لیکن اندر میں بڑا گندا اور عجیب و غریب قسم کا اس میں گفتگو ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ کچھ اس طرح کا فیڈ بیک ہے، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں بات ہو رہی تھی تو بتایا بھائی اس طرح کا ماحول بنائے، اور اب تو یہ باقاعدہ اس کی ویڈیوز آتی ہیں، باقاعدہ اب اس کے پروگرام آتے ہیں، اور اس کا لب لباب جو میرے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کر کے لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، جسے بڑی گندی، بے شرمی، بے حیائی، اور بڑا ہی مطلب شریف آدمی، ایک نیک آدمی کے لیے تو گویا کہ وہ بتاتے کہ تصور بھی نہیں ہے کہ اس باتوں کو وہ دیکھے، سنے یا اس کے اندر آئے، لیکن کلچر بن گیا، اس طرح کا کلچر بن گیا ہے، اور یہ ایک
कॉमेडी के नाम पर, हंसी मजाक के नाम पर, दोस्तों में, बाहर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोस को बताते पसंद किया जाता है, जो जू मायना बातें की जाती हैं कि मतलब उसके अंदर से गंदे और बड़े फौहश किस्म की बातें होती हैं, और बाज़ों खुल कर भी बातें होती है, लोग उससे लुत्फ उठा रहे होते हैं। और ये कल्चर बढ़ रहा है, वीडियो पर बढ़ रहा है, और पर्सनल एक इंडिविजुअल और एक इंटरनल मीटिंग्स में भी इस तरह का माहौल बढ़ रहा है। अब मैं थोड़ी सी आपके सामने डिटेल रखता हूं, फिर एक प्रैक्टिकल मेरे साथ भी हुआ था, वो भी मैं इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इमाम शाफी रहमा फरमाते, बेहुदा बातों से खुद को बचाओ, यानी कानों को बचाओ। जिस तरह आप अपनी जबान को गंदी और फौहश और बेहयाई की बातों से जबान को बचाते हो, इस तरह अपने कानों को भी बचाना है आपको, ताकि वहां भी आप मतलब कान की भी हिफाजत करनी है। और दिमाग के अंदर ऐसी बातें नहीं डालनी, वो तो डालने की कोशिश करेगा बेहुदा आदमी, आपके दिमाग के बर्तन में कोई ऐसी बात डालेगा। अब यहां समझने की बात यह है कि अगर दिमाग के बर्तन में कोई ऐसी बात जाएगी, यानी दिमाग में कोई ऐसी बात जाएगी, आपके कानों में कोई ऐसी बात जाएगी, तो डर यह है कि यह बात कहीं ना कहीं आपकी जबान से निकल जाएगी और उसका इंपैक्ट बहुत गंदा होगा। तो यूं खुद को बचाना होता है। अब ये फौहश जो बेहयाई की जो बातें होती हैं, और ये जिस तरह की बातें करते हैं, अब जो भी इस तरह की बातें करते हैं, चाहे वो प्रोफेशन के नाम पर करते हैं, कॉमेडी के नाम पर करते हैं, आपस में फ्रेंड सर्कल के नाम पर करते हैं, या किसी और अंदाज पर इस तरह की बातें करते हैं, ख्वाह वो नेक नजर आने वाले करते हैं या जो भी करते हैं, व्हाटएवर, क्योंकि इस तरह का भी होता है कि बजाय नेक नजर आने वाला होता है तो दाढ़ी वाला भी होता है, तो यूं लगता है लेकिन तेरी शादी मेरी शादी तो ये तो वो तो उसकी माँ तो उसकी बहन तो उसकी बीवी, इस तरह की डिस्कशन भी हो रही होती है, जो बाज़ वक़्त बिल्कुल बेशर्मी बेहया पर मबनी बात होती है। अब यार मैं जा रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, यार देर हो रही है, अबे यार जाने दो, अरे बैठ तो सही थोड़ी देर यार, अरे नहीं नहीं यार मुझे जाना, अरे भाई जाने दे भाई वरना बहुत मार पड़ेगी, तेरी भाभी बहुत मारेगी ना। वाह, अब यार तेरी भाभी बहुत मारेगी, आप अपनी बीवी की बात किसी गैर मर्दों के सामने कर रहे हो, कोई शर्म वाला आदमी करेगा? और क्या वाकई वो मारेगी? क्या गीबत है? मारती है तो तुम मार क्यों खाता है भैया? कैसा आदमी है वो? क्या वो वाकई मारती है? नहीं मारती, तोहमत क्यों लगा रहा है, बोहतान क्यों लगा रहा है बीवी के ऊपर? अरे भैया माँ जो है ना, माँ मेरी, अब माँ को भी ले आएंगे कभी, और कुछ ना माँ है ना बहन है ना बीवी है, कुछ नहीं तो बाप को ले आएंगे। और तुझे नहीं पता मेरा बाप वाला जल्लाद है, जान ले लेगा। क्या जल्लाद है, क्या जान ले लेगा यार? चलो ये फौश या बेशर्मी की तौर पर ना भी लेके जाए, लेकिन बाप पर इल्जाम, बाप की गीबत, बाप पर तोहमत, क्या लगाया गया? कुछ तो होगा। और क्या ये गीबत भरी गुफ्तगू, क्या इसको आप इग्नोर कर देंगे? ये गंदी बातें नहीं है, ये बुरी बातें नहीं है। तो इस तरह की कितनी गुफ्तगू शादी ब्याह के मौके पर, और अब वो शादियों का जो माहौल होता है उसके मौके पर, तो वो फ्रेंड जो होते हैं दूल्हे के साथ उसके मौके पर, तो लड़की के साथ जो दुल्हन होती है उसके साथ जो लड़कियां होती है उसके मौके पर, फिर उस वक्त जो शादी ब्याह के मौके पर जो कुछ माहौल क्रिएट किया जाता, जो आपको मैं उसके मौके पर, अल्लाह अकबर, वो अजीब व गरीब बातें आती, जनाब ये चप्पल छुपाई तो पता नहीं क्या छुपाई, तो क्यों छुपाई, किसने कहा छुपाई? अब ये सारी बातें आती हैं ना कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब मैं बहुत क्या डिटेल में आपसे बात करूं, और उसमें फिर जो जबान के जरिए जो कुछ हो रहा है, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, जिस तरह की बातें हैं, और बाकायदा ये मौजू बना है जो मैं आज आपको साथ शेयर कर रहा हूं, और यूं समझे कि ये डिमांड पर ये मौजू बना है, ऐसा करना है। मैं आपके सामने एक हदीस सुनाने जा रहा हूं, जो इस तरह की हरकतें बातें जबान के तौर पर जो करते हैं, सुनते हैं, सब के सब सुनो। मैं एक बड़ी इबरत वाली हदीस सुनाने जा रहा हूं।
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 طرح کے جہنمی جو کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل صبور ہلاکت مانگتے ہوں گے. ان میں سے ایک وہ شخص کہ اس کے منہ سے پیپ و خون بہتے ہوں گے, اس کے منہ سے پیپ و خون بہتے ہوں گے. جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا, ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا کہ یہ تو ہماری تکلیف میں اضافہ کر رہا ہے. کہا جائے گا, کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا یہ بدبخت خبیث اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا. جیسا کہ میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات جو ہوتے ہیں, اس کی جو باتیں ہوتی ہیں, ان باتوں سے وہ لذتیں اٹھاتے تھے, اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اب غور کرے, ایک تو وہ جو یہ کرتا ہے, اس طرح کی باتیں کرتا ہے, اور ایک وہ جو اس طرح کی باتیں سنتا ہے. اچھا, ایک جگہ کسی اور ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی, تو مجھے کسی نے کہا کہ یار اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں, یار یہ بھی کوئی ماحول ہے؟ میں نے کہا بری بات ہے, نہیں کرنی چاہیے, مگر بھائی تھوڑا رکو تو صحیح. کیا تم سنتے کیوں, تم جاتے کیوں, اب وہ بیٹھتے کیوں, یعنی کان پکڑ رہے ہیں؟ اوئے اوئے بھائی بہت برا ماحول ہے, یقین مانو ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے, بے غیرت ہو گئے لوگ, بے شرم ہو گئے لوگ, کوئی حیا نام کی چیز نہیں ہے, ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں تو گیا تھا, میں تو دیکھتا رہ گیا, کہنے والوں کہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میں بیٹھے سنتا رہ گیا, یہ سارا اپنے انداز سے لبے لبا بیان کر رہا ہوں میں. تو سوال تو یہ کہ آپ گئے کیوں, سوال تو یہ کہ آپ بیٹھے کیوں. ان کو سمجھانا اپنی جگہ پر ہے, مگر وہ بے شرمی بے حیائی کرنے والے کتنے ہیں؟ 2 4 10 24 کتنے؟ اور دیکھنے والے یہ کیا سارے کے سارے شریف نیک لوگ, پارسا متقی پرہیزگار, ان کی قسمیں کھائی جائیں گی؟ بھائی کیوں گئے تھے آپ کو نہیں پتا تھا وہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ آج کے شو میں کیا ہونے والا ہے؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس گیدرنگ میں کیا ہونے والا ہے؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ لڑکے کیا باتیں کریں گے؟ آپ کو نہیں پتا تھا لڑکی کیا باتیں کریں گی؟ کیا کالج, کیا یونیورسٹی, کیا اسکول, کیا آپس کی گیدرنگز, کس طرح کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. یعنی ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں تو کئی باتیں وہی جو کہی گئی ہیں کہ بھائی یہ ہو رہا ہے. کل رات کی بات ہے, آج ابھی گزری رات نہیں, اس سے پہلے کی رات کی بات ہے. ایک اور ٹاپک دیا مجھے, میں گیا تھا کہیں, ان دنوں میں جانا ہوتا ہے, لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, دعوت اسلامی ڈونیشن وغیرہ کے تعلق سے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہاں بیٹھتے تو ڈیفینیٹلی لوگ شیئر کرتے ہیں. مجھے باقاعدہ اس ٹاپک پر کہا ہے کسی کہنے والے نے, یہ ورڈ تھے کہ میں آپ کو کیس لے رہا ہوں کہ آپ اپنے بیان, آپ اس موضوع پہ بیان کرنا, وہ بات کا ٹاپک ہے, وہ ابھی لیا بھی نہیں ہے میں نے. تو اس طرح کی انفارمیشن جب آتی ہے تو بعد اوقات تو دماغ کام نہیں کرتا کہ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے, تو بے شرمی بے حیائی کی باتوں کو سمجھتے کہ نہیں سمجھتے. ایسی زبان بے باک ہو گئی ہے, اور لوگ مزے لے رہے ہیں, لوگ لذتیں لے رہے ہیں. بتاتے ہیں کہ اس کی ویوز زیادہ ہیں, اس کی ویڈیوز زیادہ چلتی ہیں. ایسی چیزیں سننے کے لیے لوگ بے قرار اور بے چین رہتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرت سیدنا شعیب بن ابی سعید, حضرت سیدنا شعیب بن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو بے حیائی کی باتوں سے لذت اٹھائے بروز قیامت اس کے منہ سے پیپ خون جاری ہوں گے. حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا. قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا. بے حیائی کی باتیں, آج مزے لے رہے ہوتے بے حیائی کی باتیں کر کے, ویوز لے رہے ہوتے ہیں,
لائکس بڑھا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیسے نالائق ہے جو لائک کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی کوئی لوگ ہیں جن کو سنا جائے گا؟ اے مسلمان تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تیرے کان اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے, تیرے کان قرآن کی تلاوت سننے کے لیے, تیرے کان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سننے کے لیے, نیکی کی باتیں سننے کے لیے, سرکار کی نعتیں سننے کے لیے, سرکار کے اوصاف سننے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نیک لوگوں کے تذکرے سننے کے لیے, اچھی باتیں سننے کے لیے, بھلی باتیں سننے کے لیے ہیں, دنیا اور آخرت کے فائدے کی باتیں سننے کے لیے ہیں. اے مسلمان تجھے کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کرنے والے ہیں, اللہ پاک انہیں ہدایت دے, ہم ان کے لیے دعا کریں اللہ پاک انہیں ہدایت دے. اللہ کرے یہ باتیں اگر وہ سن رہے جو کر رہے ہیں, اللہ پاک انہیں ہدایت دے, چوٹ لگے. ہم نام تو کسی کا نہیں لے رہے اور ہر ایک کا نام پتہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اس طرح کی باقاعدہ پروگرامنگ ہے. مجھے ماضی سے پتہ ہے, جب میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا تب سے مجھے پتہ ہے, اور اب وہ گراف کہاں تک ہوگا تصور نہیں کیا جا سکتا. مگر ہمیں سب اللہ سے ڈرنا چاہیے ہم سب کو, اور ہمیں اس کاموں سے بچنا چاہیے جو ہماری شرم اور ہماری حیا کو برباد کرے. یہ سب بے شرمی کی وجہ سے, کہ جب شرم ہوتی حیا ہوتی تو یہ تھوڑی ہوتا. جس کے اندر شرم و حیا ہوگی کیا وہ ایسی باتیں کرے گا؟ نہ سنے گا بھی نہیں. جس پہ شرم و حیا ہوگی وہ ایسی باتیں نہ سنے گا, نہ دیکھے گا, نہ بولے گا. اس کی زبان میں شرم ہوگی, اس کی آنکھوں میں شرم ہوگی, اس کے کانوں میں شرم ہوگی. اور اگر اللہ نہ کرے شرم و حیا چلی جاتی ہے, اللہ کی پناہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بے شک حیا اور ایمان آپس سے ملے ہوئے ہیں, حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو جب ایک اٹھ جاتا ہے دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. ارشاد فرمایا بے شک ہر دین کا خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے. ارشاد فرمایا بے شک جس چیز میں ہو ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے حیائی جس چیز میں ہو اسے عیب دار کر دیتی ہے, اور حیا جس چیز میں اسے زینت بخشتی ہے. حیا ہونی چاہیے, گفتگو میں حیا ہو یار, کردار میں حیا ہو. بندہ بات کرے کیسے؟ حضرت سید عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ پاک ان کی حیا کا صدقہ دے. اللہ اکبر. آپ کے بغل میں ایک زخم ہو گیا تھا, پورا لے لیں کچھ بھی ایک دانہ سا ہو گیا تھا. اب کوئی پوچھے کہ حضور کہاں ہوا, اب یہ لفظ بغل بولنا آپ کی حیا کو گوارا نہ تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ لفظ بغل بولنا آپ کی حیا کو گوارا نہ تھا. آپ فرماتے ہاتھ یہ اندر ہوا ہے. اب دیکھیں جس کے اندر حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو, اللہ پاک اس کو لفظوں کی ادائیگی میں کیسی مدد فرماتا ہے. اور کہاں سے یہ لفظ ماشاءاللہ آپ ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے. ہاتھ کے اندر. یہاں تو عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں, عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں. شادی ہو گئی, اگلے دن جب دولہا ملے گا, اب اس سے جو کہانیاں اور افسانے کیے جائیں گے, لڑکی جب اپنے دوستوں میں جائے گی اگلے دن اس سے جو کہانی افسانے کیے جائیں گے. اللہ کی پناہ. یعنی بندہ شرم سے پانی ہو جائے یار. جواب کیا دے گا اپنے رب کے حضور؟ یعنی آپ کو میں بتاؤں, قیامت کے دن حساب ہے نا یار, قیامت کے دن حساب ہے. ایک شخص کو بارگاہ الہی میں کھڑا کیا گیا, یعنی خواب میں اس کو دیکھ کر پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا مجھے رب کے حضور کھڑا کیا گیا اور مجھے کہا گیا اپنے نامہ اعمال پڑھ. میں نے نامہ اعمال پڑھنا شروع کیا. زور سے سنیے گا حاضرین ناظرین, غور سے سنیں. کہا مجھے کہا گیا نامہ اعمال پڑھو. میں نے نامہ اعمال پڑھا, پڑھتا گیا. ایک جگہ آ کر میں رک گیا. کیا ہوا؟ بولا آگے پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا. بولا چیز ہی ایسی لکھی تھی, عمل ہی ایسا لکھا تھا. اور مجھے اتنی شرم آئی کہ میری بدن کی جلد پگھل کر پاؤں میں آ گئی, مگر مجھ سے پڑھا نہ گیا. بولا وہ کیا عمل تھا؟ کہ وہ عمل یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک خوبصورت لڑکے کو بری نظر سے دیکھا تھا, اب میں اپنے رب کے حضور کیسے پڑھوں اس عمل کو؟ یہ بے شرمی کی باتیں کرنے والوں ذرا سوچو, یہ بے حیائی کی باتیں کرنے والوں ذرا سوچو.
ایک گندی اور فحش قسم کی باتیں کرنے والوں ذرا سوچو، اور اس طرح کی باتوں سے لذت اٹھانے والوں ذرا سوچو کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دے کر کہا پڑھو، جو بات ہم کسی معزز دینی ایک عزت دار شخص کے آگے نہ پڑھ سکیں، وہ بات ہم اپنے رب کے حضور کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر. یہ ایسی صحبتیں برباد کر دیں. پتہ ہے یار کہ یہ صحبت میری ایسی ہے. ابھی جو آپ سن رہے ہیں یا جو مدری چینل پر دیکھو سن رہے ہیں، ان کو پتہ ہے صحبت ایسی ہے. باتیں نہیں بے شرمی بے حیائی والی ہوں گی، یا وہ خود ایسی جملہ منہ سے نکال دے گا، اللہ نہ کرے، کہ جس سے لوگ ہنسیں گے، مگر بات کے اندر جو معنی ہوگا نا وہ گندا معنی بھی ہوتا ہے. اور یار میں نے کوئی گندی بات تھوڑی کی. یار آپ گندی بات کی یا نہیں کی آپ خود فیصلہ کرو. اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ اللہ تو فرماتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. واہ، اللہ کی حضور میں بات بنانے کی مجال نہیں ہے. وہاں کا یہ بانے کرو گے، یہ نہیں تھی، یہ مراد تھی، یہ نہیں، یہ مراد تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے واہ نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار کیا ہونا ہے. ارے مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے. ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کریم آ رہے کیا ہونا ہے. اللہ پاک سے ڈرنا پڑے گا. ڈرنا کے سوا چارہ ڈرنا ہی چاہیے، ورنہ یہ بے حیائی کی چیزیں ہمیں قیامت کے دن رسوا کروا دیں گی. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. یہ سب بے حیائی کی وجہ سے. حیا چلی جاتی ہے، زبان سے حیا چلی گئی، آنکھوں سے حیا چلی گئی، کردار سے حیا چلی گئی. اب رہا کیا؟ اب دیکھیں لباس کا کیا عالم ہے. لوگ آدھے ننگے لباس پہن کے گھومتے نہیں گھومتے ہیں، شارٹس پہنتے، شارٹس، اور بالکل ٹانگوں گھٹنوں سے اوپر اوپر تو ان کے شارٹس ہیں، اور فیشن کے نام پر پہن رہے. ایسا نہیں ایسے پہن رہے ہیں، کوئی کپڑے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اب ذرا سوچئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناف اور گھٹنے کے درمیان کی جگہ ستر یعنی مرد کے لیے اسے چھپانا فرض ہے. حدیث پاک میں ہے مسلمان مرد کا ستر ناف، اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ جو ہے یہ ستر عورت ہے. اب یہ سارا کھول کے گھوم رہا ہے. سوئمنگ کر رہا ہے تو سوئمنگ کرنے والا کون سے کس حالت میں ہوتا ہے؟ ایسے اسپورٹس ہیں جن میں اس طرح کے کپڑے پہننا ہی ضروری ہے. اب ایک مسلمان کو سوچنا ہے کہ میں کیا کر کیا رہا ہوں، مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. ختم ہو جاتی ہے بات. یار بات ختم ہو جاتی ہے. تو مرد یہ پہننا بھی منع ہے، اور اس طرح ستر عورت کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرد دوسرے مرد کے ستر کی جگہ نہ دیکھے، اور نہ عورت دوسری عورت کی ستر کی جگہ دیکھے. منع ہے یہ سب کچھ. یا تو پتہ نہیں ہے، یا پتہ ہے تو بے باکی ہے. پتہ تو سب کو ہے کہ فرض نماز ہے، نمازیں فرض ہیں، پڑھنی ہے، نہیں پڑھتے. پتہ ہوتا ہے یہ بے حیائی اور بے شرمی کا لباس ہم نہیں پہن سکتے. اپنی آنکھوں کی حفاظت ہم نہیں کر پا رہے، حالانکہ ہمیں کہا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے. تو یوں بے شرمی بے حیائی کا دور بڑھتا جا رہا ہے. ایک اور حدیث سنیے،
جس نے کسی اجنبیہ عورت سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، شیکن، جس نے کسی اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملایا، وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر سے گردن کی طرف گردن کے ساتھ بندھا ہوگا۔ ایک بار پھر سنی حدیث پاک، جس نے کسی اجنبیہ غیر محرم اسٹرینجر وومین اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، شیک ہینڈ کیا، وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر سے گردن کے ساتھ بندھا ہوگا۔ اب ہاتھ ملا تو دور کی بات ہے، لوگ گلے ملتے ہیں اجنبی لڑکیوں کے ساتھ، جیسے ہم مرد آپس سے ملتے ہیں نا، یا اجنبی مرد اور لڑکے لڑکیاں آپس سے ملتے ہیں۔ پھر اس پہ کزن تو ایسا لگتا ہے کہ کزن کو تو کوئی منع ہے، ان کو قانون وانون لاگو پڑتا ہی نہیں ہے، کیا ہو کیا گیا؟ اچھا گھر کے بڑے بوڑھے بھی سمجھ نہیں آ رہی یار ہو کیا گیا ہے؟ یا تو کوئی ٹی وی کے ذریعے بربادی آئی ہے، میڈیا کے ذریعے بربادی آئی ہے، کوئی ڈراموں کے ذریعے بربادی آئی ہے، کوئی فلموں کے ذریعے بربادی آئی ہے، تو یہ گھر میں آئے کیوں ڈرامے فلمیں یہ سارے اس طرح کے؟ نہ آتے نہ لاتے، کوئی گن پوائنٹ پہ لایا ہے؟ اچھا یہ بھی بات آئی ہے، ارے بھائی نہ پوچھو یار، جو ڈرامے بے شرمی بے حیائی کے آ رہے ہیں، جو فلمیں بے شرمی حیائی کے آ رہی ہیں، کیا بتاؤ نہ بتاؤ نا بھائی، دیکھتے کیوں ہو؟ کہ تمہیں کسی نے گن پوائنٹ پہ لیا تھا کہ آج تم فلم نہیں دیکھے گا تو تجھے مار دے گئے، یا ٹی وی پہ یہ ڈرامہ نہیں چلاؤ گے تو ہم تمہارے کو مطلب کہ جیل میں بند کر دیں گے؟ جو کر رہے ہم ہی کر رہے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے لوگ ہی کر رہے، کون کر رہا ہے؟ تو گھر میں آ کو مار پیٹ کے جا رہا ہے، کوئی کاروبار بند کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت۔ شکوائے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہی یہ دل اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ آج ہوا کیا؟ بے شرمی بے حیائی بڑی 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 اتنی بڑھ گئی کہ آج معزز عزت دار کہلانے والے گھروں کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں شادی کے اندر نا، اب کیا چاہیے کیا؟ اور اس پر بھی کوئی شرم نہیں ہے، ناز ہے، فخر ہے، ہماری بچیاں ناچ رہی ہیں، ہماری بیٹیاں ناچ رہی ہیں۔ پھر لے دے کر بڈھی عورت بھی ناچنا شروع کر دے گی، بس ساس کا بھی تو بنتا ہے نا ناچے گی، ادھر سے سسر آ جائے گا ناچنے کے لیے، یہ سارے ناچنے والے خاندان جمع ہو گیا، اب بولیں گے تو برا لگ جائے گا، ہم تو جنرل بات کر رہے ہیں، اور جو لگتا ہے کہ یہ ہمیں بول رہا ہے تو اب سوچ لے بھائی، اسلام و ایمان اور دین کیا کہہ رہا ہے آپ کو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ اس طرح کا مرد اور عورتوں کا ملنا، اس طرح شرم بے حیائی کے کام کرنا، یہ ناچنا، نہ موسیقی، نہ پتہ نہیں ہزار قسم کی چیزیں، فتاوی رضویہ پڑھے، اللہ لکھتے حرام حرام اور حرام، اتنی سختی کے ساتھ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ پاک ہمیں اسے رکنا نصیب فرمائے اور ہمیں بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں سے بچائے، سننے سے بچائے، ایسی چیزیں دیکھنے سے بچائے۔ ارے اپنے موبائل کو بھی اچھا بنا دو یار، موبائل کو تو نیک بناؤ، کہ اس میں یہ برائی آتی کیوں ہے؟ خود سے آ جائے گی کہ ہم اس کو لے کر آئیں گے؟ ہمارا موبائل ہمارا ہاتھ کہیں جاتا ہوگا تو آتا ہوگا نا، اور اگر خدا نہ کرتا غلطی سے کوئی ادھر ادھر سے آ گیا تو اس کو دفع کرنے میں ہمیں کتنی دیر لگے گی؟ مگر شوق سے لوگ جب دیکھیں گے، جب یہ کہا جاتا ہے، مجھے کہا گیا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز کے لائک زیادہ ہیں، ویوز زیادہ ہوتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اگر یہاں پر دیکھنے سننے والے جو فیضان مدینہ میں، مدنی چینل پہ، سوشل میڈیا پر، اگر اللہ نہ کرے اس طرح کا کبھی کو کام کیا، سچی توبہ کریں، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، اور اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں سے ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کے ساتھ یہ نیت کرے، یا اللہ آج سے خلاص، آج کے بعد نہ بھائی میں نہ ایسا دیکھوں، نہ سنوں، نہ ایسی صحبت، نہ ایسا ماحول، نہ ایسا دوست، میں تیرے نافرمانوں کے ساتھ میرے مولا کیوں بیٹھوں؟ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے۔ رائٹ؟ پکی نیت ہوگا انشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ بے شرمی و بے حیائی کی باتیں کرنے، سننے اور ایسی صحبت، ایسے ماحول کی طرف جانے سے اللہ پاک ہماری حفاظت کرے، آمین، بجائے خاتم النبیین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 12 فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس کے بعد میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بعض اوقات معتکف کے چپل جو ہیں وہ یہ اعتکاف میں پیش آنے والے بعض معاملات کی طرف توجہ دلانی ہے. جیسے معتکف کے چپل ادھر ادھر رہ گئے اندر میں مسجد میں تو باہر جانا ہے اس کو واش روم میں تو جو چپل رکھے وہ پہن کر چلا گیا. ایسا ہوتا ہوگا تو یہ یاد رکھیے کہ جائز نہیں ہے کسی کے چپل پہن کر واش روم میں چلے جانا جائز نہیں ہے. اور میرے خیال میں تو اجازت لینا بھی سمجھ میں نہیں آتا. جب میرا اپنا مطلب ذہن ہے کہ میرے چپل پہن کر کوئی اجازت مانگے کہ میں چلا جاؤں واش روم میں تو مجھے یوں مطلب ناگواری ہوگی کہ پتہ نہیں یہ پانی گرائے گا کیا کرے گا کیسے کرے گا. تو ایک کراہیت ہوتی ہے تو اس لیے وہ اپنے چپل پہن کر جائے سوال بھی نہ کرے. یہ دوسرے کے چپل پہن کر جائے گا تو گناہ گار ہوگا نے بغیر اجازت. اور یہ معاملات جو ہے نا یہ حرمین طیبین میں بھی کافی دیکھے جاتے ہیں. مسجدین کریمین خصوصاً مسجد الحرام میں باہر چپل کا ڈھیر ہوتا ہے. اسی میں لوگ اندر جاتے ہیں یہ چپل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور بعض لوگ واپسی آ کر کوئی سی چپل جو بھی پسند آتی ہے وہ پہن کر چلے جاتے ہیں. یہ روز کا مسئلہ ہے اس کا یہ تبدیل کرنا چاہیے کیونکہ یہ کبھی یہاں اونچا چلا جاتا ہے کہ ادھر سے نکل جاتا ہے. ناموافق ہے. تو حرمین طیبین کی میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے مسجد حرام مسجد الحرام مکہ شریف کی اس مسجد کا نام ہے جس کے اندر کعبہ شریف واقع ہے. تو یہاں میں نے یہ دیکھا ہے چپل کے ڈھیر ہوتے ہیں اور لوگ چپل پہن کر
आते हैं, अपने चप्पल वहाँ उतार देते हैं। जो समझदार होते हैं वो अपने चप्पल साथ रखते हैं, थैली रखते हैं साथ में कपड़े की, उस थैली में रख देते हैं और अपने साथ रखते हैं। या जिनको तजर्बा होता है तो वो किसी मखसूस जगह पर रख देते हैं इसको कि वापसी में मिल जाए, वरना वापसी में मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत रश बाज़ औक़ात होता है, खुसूसन हज के सीज़न में, रमज़ान करीम में, तो फिर चप्पल दोबारा मिलना मुश्किल। तो हमारे भी चप्पलों की तरकीब होती है, संभाल के रसू रखने होते हैं, तो वो ढेर में छोड़ देते हैं। और फिर ये कि जो या तो मैंने देखा है या सुना है, जो शायद देखा भी है या किसी से सुना कि हम तो यूँ करते हैं कि वापसी में जो चप्पल पसंद आए वो पहन के चले गए, वापसी अगर उतारे फिर ये जो ले जाए तो दोबारा किसी और पे यूँ। तो ये गुनाह का काम है, और वहाँ तो एक गुनाह का 1,00,000 गुनाह है, लेकिन लोग इसमें समझते नहीं है। तो चप्पल वहाँ ढेर में छोड़ने नहीं चाहिए कि वापसी में वो मिलना, ये ज़ाहिर है कि कैसे मिलेंगे, मुश्किल तरीन मामला है। तो इसलिए अपने साथ कपड़े की थैली रखे, चप्पल वहाँ संभाल के रखे। अच्छा, अब मस्जिद शरीफ अपने इत्तिकाफ वाले इस्लामी भाई भी तरकीब इसी तरह की करें कि अपने चप्पल, यहाँ तो ज़्यादा दुश्वार नहीं होता, वहाँ तो वाकई बहुत आजमाइश होती है। तो यहाँ का मामला, वहाँ का मामला, वहाँ का रश, यहाँ का रस, यहाँ हज़ारों हैं, वहाँ लाखों होते हैं। तो इसलिए वो यहाँ भी चप्पल अपने अपनी तहवील में रखें, अपने इस तरह रखें कि कोई चुराई भी नहीं, तो कोई ले भी ना जाए पहनने के लिए। अब ये भी वैसे यूँ इत्तिकाफ का नहीं है, सारे साल का मसला है कि लोग इस तरह कर रहे होते हैं। बाज़ वक़्त मस्जिद के खादिम वगैरह भी बोल देते हैं पहन जाओ ना, कोई उठा गया तो ये पहन जाओ, तो ये भी नहीं करना चाहिए, खादिम को भी शक करना नहीं चाहिए। हाँ, अपने चप्पल जो हो जाती वो दे कौन देगा। तो ये एहतियात करनी है, बहुत एहतियात करनी है, किसी के चप्पल नहीं पहनने। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, मोतकिफिन को वो मदनी फूल जो दिया तो उसमें निशानी भी दी जाती है कि अपनी चीज़ों पर निशान लगाएं, लेकिन पता नहीं सब लगाते हैं नहीं लगाते, तो लगा लिया करें निशान, क्योंकि मिक्स होने की सूरत में आप बोलो ये चादर तो मेरी जैसी चादर है, तब्दील तो हो गई है, मेरी भी ऐसी थी करके आपने खुद ही अपने तौर पर दिल को मना लिया और किसी की पहन ली चादर ये, या किसी का और कोई चीज़ ले ली, तो ये नहीं चलेगा। निशान दिया हुआ है ना। हाँ, तो अगर लगाते हो तो मक्का मदीना लगाना चाहिए, नहीं लगाया सब अपनी चीज़ों पर निशान लगा लें, बैग पर निशान लगा लें, चप्पल पर लगा लें, क्योंकि हम लोग ये मुक़द्दस निशान नहीं देते। निशान लगाने के लिए ये तरतीब बनाई थी। और एहतिकाफ, फैज़ान एहतिकाफ जो रिसाला है, फैज़ान सुन्नत में जो बाब है, उस पर भी ये निशानियों की पूरी वो काफ़ी एक पेज पर निशानियाँ दी हुई हैं चीज़ों पर लगाने की, और ये सारा साल काम आती हैं ये निशानियाँ। अल्लाह मक्का मदीना नसीब करे, हज नसीब करे, उम्रा शरीफ नसीब करे, तो वहाँ भी ये काम आएंगी निशानियाँ, कि कुछ ना कुछ साथ होते हैं ना, तो मिक्स हो जाए तो अपनी चीज़ शनाख्त में सहूलत हो जाएगी। एहराम एक जैसे होते हैं, तो अपना एहराम तो वाकई इसमें तो और भी मसला होगा, फिर खुशबूदार भी उठा लेंगे किसी का, तो इसलिए वो अपना एहराम अपने पास, बस उस निशान, मेरा निशान दायरा 0 गोल गोल, नेकियों में 0, अल्लाह की रहमत होगी तो ये 0 हट जाएगा, और नेकियां इंशाअल्लाह गुनाहों को नेकियों से बदल दिया जाएगा अल्लाह की रहमत से। तो कोई भी आप निशानी, आप 0 नहीं रखना। कभी हम साथ चल मदीना की तो बाजों की तमन्ना होती है ना, साथ गए तो नहीं अदला बदली हो जाए। अच्छा, बाजों की आदत होती है तकिया दे दो, चादर दे दो, पेन दे दो, जरा पेट देना अपना, लिखना है, फ़ोन देना, मेरा फ़ोन ज़रा वो प्रॉब्लम कर रहा है, घर पे फ़ोन करना है, तो ये काम नहीं कर रहा। और ये काम मतलब एहतिकाफ के अलावा भी नहीं कर रहा। मांगना जो है ना, इसमें मतलब बाज़ वक़्त
भले दोस्त होता है, पक्का दोस्त होता है, लेकिन नहीं जमता नहीं है। बाज़ वक़्त हो जाता है उसका, कभी मूड क्या होता है, कभी मूड क्या होता है, तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे मोबाइल फ़ोन देना कोई पसंद नहीं करेगा, इसमें उसकी प्राइवेसी होती है, क्या क्या इसका होता है, तो ये चीज़ें मांगी ना जाए, इसमें एहतियात करनी है। और भी कोई चीज़ भी मोतकिफ ना मांगे। बहुत प्यारी हदीस आपको सुनाता हूँ, हर हदीस प्यारी है लेकिन ये भी प्यारी है। हज़रत सैयदना सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझे इस बात की ज़मानत दे के वो किसी से कुछ नहीं मांगेगा तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हज़रत सैयदना सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ज़मानत देता हूँ। चुनाचे इसके बाद हज़रत सैयदना सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु किसी से कुछ ना मांगते थे। इब्ने माजा में है कि अगर हज़रत सैयदना सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु का कोड़ा गिर जाता है, यानी घोड़े को चलाने का चाबुक, हंटर तो गिर जाता, तो आप किसी को उठाने के लिए भी ना कहते, बल्कि खुद सवारी से उतर कर उठाते। हवाला दलीलुल फालिहीन जिल्द 2 सफ़ा 517, तहतुल हदीस 534। तो ये सहाबी जो थे, इन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की बैयत दी थी कि किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। तो बहरहाल लेके हमारे लिए भी इस पर दर्स तो है, लेकिन वो तो चूंकि उन्होंने बैयत ली थी, जमानत दी थी, अहद किया था, उनका तो अपना मकाम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जन्नत की जमानत दे दी ना उनको। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो ये कि हमको भी एहतियात करनी है कि सख्त मजबूरी के अलावा किसी से कोई चीज़ ना मांगी जाए। लेकिन मजबूरी भी है ना, अपने तौर पर बाज़ वक़्त बंदा बना लेता है, सुस्ती की वजह से या हिर्स की वजह से, तो इसलिए मतलब इसकी आदत ख़राब। स्कूटर मांग लेते हैं, वह स्कूटर पेट्रोल जला के अब रख दी, अब वो बेचारा स्टार्ट करता है तो पेट्रोल की टंकी खाली है। साइकिल ले गए तो पंचर करके रख दिया जाके। ये है वो, माने आदत अच्छी नहीं है मांगने की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। शजरा शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शगे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। सईदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाकिर इल्म हुदा के वास्ते। सिद्क सादिक का तसद्दुक कुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। बहर मारूफ हो सरी मारूफ दे बे खुद सरी, जुंद हक में किन जुनैद बासफा के वास्ते। बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। बुल फरह का सदका कर हमको फरह दे हुस्न सा, बुल हसन और बू सईद सादिजा के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा।
قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصرابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیی جان فضا کے واسطے تور عرفان و علوم و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے عیسیٰ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر الاولا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیاں کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیاء الدین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین و دنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ ان آیا کدے چین اس علم و عمل عفو و عرفاں عافیت اس بے نوا کے واسطے اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو صلاة الوتر واجب صلو صلاة الاشراق یرحمنا اللہ اشرائے رحمت باری نے تجلی ڈالی ہوں گے رحمت